صحابہ کرام جو قرآن کریم کی تفسیر کا عملی نمونہ، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کیسے کی کہ لعاب وہ زمین پر گرنے نہ دیں، اپنی ہتھیلیوں پر روک دیں، وضو کا پانی زمین پر گرنا نہ دیں، اپنی ہتھیلیوں پر روک دیں، بغیر وضو کے رسول اللہ سے مصافحہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو شخص چلے آئے اور ایک درخت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا گیا، اور ایک نے آ کر جناب رسول اللہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے جب لوٹا تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں ملایا کہ میرا وضو نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی شہادت کے وقت باغیوں کو یہ جملہ کہتے تھے، وَلَا مَسَسْتُ يَدِي عَلَى فَرْجِي مُنْذُ بَايَةِ رسول اللہ، فرمایا لوگوں سنو، جب سے میں نے اس دائیں ہاتھ سے حضور سے ہاتھ ملایا ہے تو میں نے اس کسی ایسے مقام پر یہ ہاتھ نہیں رکھا جس کے ذکر کو مکروہ جانا جاتا ہے، جس کے ذکر کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ آداب ہے صحابہ کرام کے کہ بغیر وضو کے کبھی مصافحہ نہ کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹنیوں کا دور تھا، سواریاں اونٹوں پر ہوتی تھی، کچروں پر ہوتی تھی۔ جناب سید عالم کی اونٹنی قصوہ یا غضبہ، آپ کی جو اونٹنی ہے اس میں سے ایک اونٹنی ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوگر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جب حضور کہیں پر ٹھہر جائیں تو وہ اونٹنی کے اوپر سے اس کی کرسی کجاوا وہ اتار کر رکھ دیں، اور جیسے ہی سید عالم صبح کے وقت کوچ کرنے کا ارادہ کریں تو ایک صحابی کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی جناب کہ وہ کجاوے کو رکھیں اور روانہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے انسان ہے، بشر ہے، کبھی بھی اس پر عارضہ بشری طاری ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت اس صحابی پر غسل واجب ہوا، انہوں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے، صبح حضور اپنے وقت پر نکلیں گے، تم نے کجاوا کس دینا ہے اور رسی سے باندھ دینا ہے۔ جناب سید عالم صبح کے وقت جب اس کجاوے پر تشریف فرما ہوئے تو بیٹھنے کے ساتھ فرمایا آج یہ کسی اور نے باندھا ہے۔ فرمایا اس کی سیٹنگ بتا رہی ہے کہ آج اس کو باندھا کسی اور نے، رکھا کسی اور نے۔ پوچھا گیا وہ کہاں پر ہے؟ کہ حضور بس وہ آ رہے ہیں۔ وہ جب پاکی اختیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا تم کہاں پر تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور پاکی حاصل کرنا مجھے ضروری تھا، تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مجھے پاکی چاہیے اور میں آپ کی کرسی کو ہاتھ لگا دوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرات صحابہ کرام کی عزت و توقیر کا۔ سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے تو تیمم کر کے کرسی پر ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔